دیکھو ایک چیز کا خوب خیال کرو، اپنے آپ کو ہمیں عملی زندگی سے جوڑنا پڑے گا۔ یہ تو آج اجتماعی دعا ہوئی، حقیقت بتاؤں مجھ سے اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے عادت ہے کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا کہ کو بہت نیک ہوں، جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے۔ یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو، تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ۔ غنیمت ہے، یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں۔ میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں، تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس کو بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیے انہوں نے، فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگ، اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی بولو نا بھائی نہیں، مشکل بھی اور سب سے بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا۔ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا پر تو آپ تھکے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا، فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا، ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا، تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا۔ ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھے، کچھ بھی فرما دیتے، لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا۔ لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا، سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا۔ آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو، روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا۔ صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت۔ اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتا، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے، حقیقت ہے یہ کبھی ٹھیک، دیکھو اسٹائل دیکھو
ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جنات ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے، اصل میں دعا۔ اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح و شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے۔ اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی بولو دعا پڑھنا بہت آسان۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں۔ دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ باقی جتنی عبادتیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو، دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو۔ اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا۔ شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے۔ کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے، تو زبان تھوڑی گھس جائے گی۔ اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی۔ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے، اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ جیسے علاقے کا سیٹ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بھیکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا۔ تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو، میں سب دے دوں گا، تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو۔ جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو گے۔ آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے۔ دوبارہ مثال لیتا ہوں، وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے، کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ونس اپون اے ٹائم، اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو، کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا، جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے، وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے، دوبارہ آپشن۔ آپ بتائیں کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا 9 سے شروع کرو گے، وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں۔ ایسا ہی ہوگا نا، چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے 9999999، یعنی 9 ارب 9 خرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار 999۔ کیا خیال ہے؟ نہیں یاری بات، میرا خیال ہے سب 9 خرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس کو۔ 9 خرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 خرب، 9 خرب نہیں، سوری غلطی ہوگی، یہ پورے 10 خرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی۔ 99 خرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار 999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں، ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ۔ وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا اسی 99 خرب روپے کی، یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی، تو جنہوں کی جو کمپنی تھی، جو بھی لاٹری جنہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی ہے، کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ، تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا۔ نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا، نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا خوش ہوں گا میں۔ 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا، ٹھیک ہے نا، اب 1 لاکھ سے تھوڑا سا اوپر
اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے، اس نے کہا یہ کروں گا، دکانیں بناؤں گا، یہ کروں گا، ایک پلاٹ خرید لوں گا. اچھا ایسے 20 لاکھ سے اوپر آیا، 1 کروڑ تک پہنچا، 1.5 کروڑ تک، 2 کروڑ تک، 3 کروڑ تک. 3 کروڑ میں کیا کرے گا جی؟ دکانیں لے لوں گا، بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا، وغیرہ وغیرہ. ہوتے ہوتے 5 کروڑ جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا. اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا. یہ سننا تھا ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. ماہر نفسیات کا انتقال، وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ خوشی. تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. 99 کھرب، 99 ارب، 99 کروڑ، 99 لاکھ، 99,999 اشاریہ بھی لگا دے گا آگے 99999. لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، IMF کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک بولو دے دی ہے. یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ میں. جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو، میرے دربار میں پیش کر دو، میں دوں گا. جو مانگو گے بولو بھائی دوں گا. اب جس کو اس پر یقین ہے نا، اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں. وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی. عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا. تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا. اور اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول، لیکن جس طرح تو چاہ رہا ہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول. اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے. یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے، جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا. کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم، پھر تو سارے نیک بن جائیں گے، سارے نیک. تو اللہ کہتے ہیں بھی مانگو نظر نہیں آئے گا. تو عقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں. اور یاد رکھو دعا میں تکبر کبھی مت کرو. تکبر نہیں کرو دعا میں. تکبر کیا ہے کہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ بہت بڑا تکبر ہے. دیکھو کسی دنیا دار سیٹھ کے سامنے انسان کو روتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم آ جائے، یہ غیرت کا تقاضا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اتنی سی حاجت پہ تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتے ہیں نا لوگ، ارے آپ نے جا کے کسی سے लाख रुपए قرضہ مانگا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو ٹھیک ہے وہ ترس کھا کے آپ کو लाख रुपए دے دے گا، مگر اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ کم ہو گیا. لاکھ کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ ابے یار ایک تو بولتے نہیں ہو نا، پھر مجھے تب چڑھتی ہے. لاکھ کے پیچھے آنسو نکال رہا ہے. یہی کہے گا نا ابے میرے سامنے آ کے رویا تھا. ابے تو کل بعد میں تانا بھی دے گا. کل آپ جب گاڑیوں میں گھوم رہے ہوگے نا، یہ گاڑیوں سے یاد آئی ایک چھوٹی سی بات وضاحت کر کے میں آگے چلتا ہوں. میری بھی آج کل ویڈیو آ رہی ہیں، وہ ایک ریسنگ کار چلا رہے ہیں مفتی صاحب اور ریوو میں جا کے اسٹائل سے بیٹھ رہے ہیں، 6 گاڑ ادھر 4 ادھر، ٹھاک ٹھاک چل رہا ہے. یہ ویڈیوز میں نہیں بناتا، نہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں، نہ مجھے یہ شو بازیاں پسند ہیں. یہ زہر لگتی ہیں مجھے یہ شو بازیاں. گاڑی چلانا کوئی برا کام نہیں ہے، چاہے اسپورٹ کار ہو، چاہے سوئمنگ ہو. چاہے سوئمنگ کا تو چلو میں نے خود بنا کے ڈالی تھی ویڈیو تاکہ لوگوں میں ایک شوق پیدا ہو سوئمنگ کا. گھڑ سواری بھی ہم نے خود اجازت دی. یہ جو گاڑیوں کی گاڈو واڈو کی آ رہی ہے نا، یہ لوگوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، میں جا رہا ہوں ایسے اسٹائل سے، ریوو میں جا رہے ہیں مفتی طارق، اور وہ پھر اسے سلو موشن میں چلایا، ایک دم میں سپیڈ میں آ کے ایک دم سلو موشن، ایسے گاڑی میں آ کے بیٹھے، پھر پیچھے گارڈ آ کے. تو دیکھو علماء کی عزت ان کے علم سے، ان کی دینی خدمتوں سے ہوتی ہے. یہ کلاشن کوفوں سے، ویوو اور لینڈ کروزر، یہ چھچور پنے لوگوں کا، یہ چھچور پنا ان چیزوں سے عزت حاصل کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دیہاتی ہمارے پاس آیا، مجھے بڑا اچھا لگا. بعض گاوار دیہات کے لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک عالم کے پاس گیا، ان کے گارڈ تھے، جیسے ہی گیا تو گارڈ اور کھڑک کھڑک ایک دم جو ہے نا وہ عالم اپنی ریوو میں آ کے بیٹھے اور بڑا پروٹوکول کے ساتھ. وہ گارڈ بھی شو مارنے کے لیے نا، خام خام میں وہ کیا ہوتا ہے یار، وہ تو گن کو لوڈ کر رہے ہیں نا شو مارنے کے لیے. تو یہ بیچارہ سیدھا وزیرستان کا تھا، یہ پٹھان تھا. مجھے کہنے لگا یار مفتی صاحب یہ تو شو بازیاں ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے. یہ علماء کو ان چیزوں کی کیا ضرورت؟ جو آ رہا ہے تو ٹھک ٹھک کر کے نا وہ شو بازی، وہ ان کی شاید شو بازی کی نیت نہ ہو لیکن دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہا تھا. کہہ رہے علماء کی جو ہم عزت کرتے ہیں، ان کے علم، ان کے تقوی، ان کا اللہ سے تعلق، ان کی دینی خدمتوں کی بیس پہ. کہہ رہے یہ ہمارے گاؤں میں یہاں سے
زیادہ ہیں. کہہ رہے ہمارے یہاں پوری پوری ریپیٹر ہوتی ہے, مشین گنیں ہوتی ہیں. اس نے کہا بھائی یہ علماء کیا ٹھک 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 لگا کے رکھی ہوئی ہے. کہہ رہے ہم لوگ علماء کی عزت علم کی وجہ سے کرتے ہیں, ورنہ یہ تو ہمارے ہاں ان سے زیادہ ہیں. حقیقت صحیح بات کی اس نے. یہ جو پروٹوکول اور بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ گارڈ اور یہ سب چیزیں تو زرداری صاحب کے ہم سے زیادہ ہے بھائی یہ پروٹوکول تو. اور یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں فخر کرنے کے قابل نہیں ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں. ضرورت ہے تو رکھو, نہیں ہے تو نہیں رکھو. نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ جو ویڈیوز میری اس طرح کی آ رہی ہیں یہ میں نے نہیں بنائی, نہ میں نے کسی کو کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے سے لے کے میری ویڈیو بناؤ پھر سلو موشن میں لے کے آؤ اس کو. وہ بڑی عجیب اسٹائل میں آئیے جا رہے ہیں جی, میں جا رہا ہوں. اور جو گاڑی میں چلا رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ میری ذاتی گاڑی ہو. وہ اسپورٹ کار کا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے اسپورٹ کاریں بھی رکھی ہوئی ہیں. رکھنا کوئی برا نہیں ہے, مفتی صاحب کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے آپ اسپورٹ کار بھی رکھیں, آپ گھوڑا بھی رکھیں اپنے پاس, آپ ریوو بھی رکھیں, آپ لینڈ کروزر رکھیں. نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن میں ویسے ہی ایک بیان دے رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ جس گاڑی کی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو وہ گاڑی کس کی ہو, مفتی صاحب کی ذاتی ہو. ضروری نہیں, امکان ہے کہ ہو بھی سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. لیکن یہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں کہ اسٹائل میں آ رہے ہیں اور پھر بیٹھ رہے ہیں, یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. یہ اسٹائل یہ لوگ خود کر لیتے ہیں. اب لوگوں کو روکنا میرے بس میں نہیں ہے, کیونکہ جہاں بھی جا رہے ہیں ہر آدمی کے پاس میں کیمرہ ہوتا ہے. کس کو روکے آدمی, ایک پہ پابندی لگاؤ گے دوسرا, اور پھر لوگ اپنے چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہیں تو وہ پھر بھائی لوگ جب چینل پہ ڈالیں گے تو ان کے ویورز بڑھیں گے. تو میں یہ وضاحتی بیان دے رہا ہوں کہ میں صرف اس ویڈیو کا ذمہ دار ہوں جو میرے 3 چینل ہیں ان میں سے کسی پر اپلوڈ ہے. ایک میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز ہے, ایک آس مفتی طارق مسعود ہے, اور ایک چینل کا نام ہے, کیا نام ہے بھائی, طارق مسعود آفیشل. یہ پتہ نہیں مفتی طارق مسعود آفیشل, یہ صرف طارق مسعود آفیشل ہے, یہ پرانا ہے. اور یا فیس بک پہ جو میرا آفیشل پیج ہے. تو اس کے علاوہ کہیں بھی کچھ آ رہا ہے تو وہ یہ لوگ نہیں نہ سمجھے مولانا صاحب یہ بھی دھندے شروع کر دیے مولانا صاحب نے. اب یہ اسٹائل مارنا صحیح ہے نا شروع کر دیے کہ وہ یہ ہو رہا ہے. خیر جلدی سے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. تو کیا بات کر رہے تھے یار, جلدی سے دعا کی بات تو چل رہی تھی. لیکن ہاں, تو دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے آر محسوس نہ کیا کرو. ایک ٹیکنیکل فالٹ لوگوں میں دیکھتا ہوں میں, جب دعا مانگتے ہیں تو منہ پہ یوں کر لیتے ہیں, یوں کر چھپا دیتے ہیں منہ اپنا. پتہ نہیں لوگوں سے شرم آ رہی ہے آپ کو, کیا ہو رہا ہے یار. انسان کے سامنے آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے, استغنا کے خلاف. اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے. اگر آپ نے کر دی, آپ کسی کے سامنے رو دیے, اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی, کم. مت رو, اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیماریاں بھی چھپاؤ. کوئی بیماری ہے کس کے بیان کرو, بولو. لوگوں کا نہ گیت ہوں میرے یہ مسئلہ, میرے یہ مسئلہ, میرے گردے میں مسئلہ, میرے پھیپڑے میں مسئلہ, میرے گلے. کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ نا آج اپنے دکھ ایسے بیان کرے گا لپٹ کے رونے کا دل کرتا ہے اس سے ایسے, حالانکہ فٹ فاٹ ہوگا. میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ. بے بھائی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام بھی قدرت نے کیا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے خط لکھا, مسئلے لکھے نا حضرت, یہ مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ ٹینشن, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, آپ دعا فرمائیں. تو انہوں نے لکھا افسوس ساری ناشکری کی باتیں لکھی ہیں, شکر کا ایک جملہ بھی بولو نہیں لے. پہلے شیخ اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ کے اندر جو فالٹ ہے نا اس کی اصلاح کرتے تھے. اب بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ اچھے ہیں, لیکن بہت سے ڈرامے بازی بھی آ گئی ہے اس میں. آج ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اچھا بھلا ایک رشتہ ہو رہا تھا میرا, تو لڑکی کے ابا جو ہیں ان کے کوئی شیخ, ان کے کوئی بزرگ ہیں. ان لڑکی کے ابا نے بزرگ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ آیا ہے. بزرگ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا. یہ بھی ایک مبالغہ ہے, غلو ہے. اپنے بچوں کی شادی میں اپنے شیخ سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت. دیکھو شیخ پیر و مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائے, آپ کو دین کی باتیں سکھائے, آپ اس سے شریعت سیکھو, اللہ سے تعلق سیکھو. شادی بھی اپنی مرضی سے کرو, آپ ہر چیز میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے. تو بھائی وہ آپ کے گھر کے حالات آپ سے زیادہ نہیں جانتا. باپ جتنا اچھا بیٹی کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے, ماں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے, پیر و مرشد نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیا بنا لیا لوگوں نے پیر و مرشد کو. اپنی شادی بھی پیر صاحب جہاں کہیں گے وہاں ہوں گی, بچے کی شادی بھی پیر صاحب. وہ بھائی پیر ہے, یہ تمہارا باپ ہے, یہ خدا ہے. یہ پیر صاحب اللہ اللہ سیکھنے کے لیے, ان کو بولیں بس اللہ اللہ سکھائیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ
مجھ سے لوگ آ کے، بہت سے عقیدت مند لوگ ہیں، مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری بچی کا یہ مسئلہ وہاں کر دو. میں کہتا نہ میں آپ کی بچی کو جانتا ہوں، نہ میں اس کمبخت کو جانتا ہوں معذرت کے ساتھ جس سے آپ کی بچی کی شادی، میں کہاں مشورہ دوں گا، خود فیصلہ کرو بھائی. تو اتنا زیادہ اپنے گھروں میں یہ جو پیر و مرشد ٹائپ کی چیزیں ہیں، جو اور ایک نمبر پیر ہوگا نا وہ یہی مشورہ دے گا، کہے گا بھائی اللہ اللہ سیکھو، مجھے کیا پتا کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے، تو آپ کا گھریلو معاملہ ہے. طلاقیں دے رہے ہیں پیر سے پوچھ کے، طلاقیں کس سے پوچھ کے دے رہے ہیں؟ پیر و مرشد سے پوچھ کے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو مخلوق کے سامنے رونا، رو لیتا ہے انسان، کبھی پریشان ہوتا ہے تو رو لیتا ہے، ہر ایک میں توکل برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کو مخلوق کے سامنے رونا پسند بولو نہیں ہے. میری عادت ہے میں اپنے بھی کچھ معمولات کبھی کبھار بتا دیتا ہوں. کبھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے، اللہ نہ کرے، تو میں کبھی دعا کی درخواست بھی مسجد میں اعلان نہیں کرواتا. جیسے 8-10 سال پہلے مجھے ملیریا ہو گیا تھا، کافی رمضان میں ہوا، کافی بیمار، اور ملیریا بھی اپنی حماقتوں سے ہوا، احتیاط نہیں کی اور ہو گیا تو بھی ٹیسٹ نہیں کرایا. فنٹر گیری چل رہی تھی اس وقت، تھوڑی انسان در اور ینگ ہوتا ہے تو فنٹر پنا اس میں زیادہ ہوتا ہے، ٹیسٹ کروا لیتا ہے، ٹائم پہ علاج ہو جاتا تو مسئلہ نہیں بنتا. بخار ہوا، اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے بخار، فنٹر گیری میں ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہو گیا. یہاں مؤذن میں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، 10-12 سال پرانی بات ہے. مارکیٹ سے جب بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے. مؤذن صاحب نے یہاں اعلان کر دیا امام صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست. میں نے مؤذن صاحب کی کھچائی کی، میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پبلک کو بتائیں کہ امام صاحب کی طبیعت خراب، کیا ضرورت ہے شور مچانے؟ طبیعت کا ٹھیک ہونا، طبیعت کا خراب ہونا، یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، نارمل ہیں، کبھی ٹھیک ہوگا، کبھی خراب ہوگا، کبھی مرے گا، کبھی جیے گا. ہر چیز کی مسجد سے اناؤنسمنٹ، پھر لوگوں کے فون آنا شروع، سنا ہے آپ بیمار ہو گئے، وہ ایک درد سر بن جاتا ہے انسان کے لیے. صرف ان لوگوں کو انسان بتا دے، اپنے چند بزرگوں کو جن سے اسپیشلی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. بھئی طبیعت خراب ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. شور مچانے کی، لوگوں میں پبلش کرنے کی اس کو کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عادتیں. آج اب دیکھو آبادی بڑھ رہی ہے نا، میں ہر نماز میں کوئی پرچی آ رہی ہوتے میرے فلاں کا بیمار ہے ان کے لیے دعا کرا دیں، میرے چچا کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے دعا کرا دیں، میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرا دیں. اس کا کیا ہوتا ہے، میرے دماغ میں ان کا نام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. نام رکھنا کیا ہو گیا، الحمدللہ اللہ گلے کا توق، ایک توق ختم ہو گیا. تو ایک دن ایسا ہوا، فجر کے بعد پرچی، ظہر کے بعد پرچی، اب میں پوری نماز میں بندے کا نام دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ وسیم سجاد جو حلیم کی دیکھ والے ہیں ان کی طبیعت سیٹنگ چل رہی، نماز کے بعد دعا کرانی، کیونکہ نہیں کرو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں. آپ کو بولا تھا ان کے لیے دعا کراؤ، یا تو پرچی وہاں لے جا کے رکھ دینا، زبانی میں اور ٹینشن. ایک دن ایسا ہی ہو گیا، مجھے پاس ایک ظہر میں ایک صاحب آئے کہ جی وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا یار میں ہول سیل کے حساب سے دعا مانگ لوں گا، اے اللہ جس کی بھی طبیعت خراب ہے ٹھیک کر دے یا عافیت سے اٹھا لے. یہ تو نہیں میں نے کہا خیر ٹھیک کر دے اسے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی، یہ تو چلتا رہے گا بھائی، کوئی مرے گا کوئی جیے گا. امام کو کیا مرغا بنایا ہوا ہے، کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام کو، پورے محلے کی رپورٹیں اس کو، ہر گھر میں وہ فلاں بیمار فلاں. میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے، اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے، شاید وہ ادھر کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کی ٹھا کر کے اوپر. میں نے کہا دیکھو دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جو درد دل سے مانگتا ہے، اور درد دل سے آپ کے ریلیٹو مانگیں گے. کسی کو کیا پتا کہ سجاد حلیم والا کون ہے، وسیم کباڑ والا کون ہے، سلیم گولے گنڈے والا کون ہے، اور شریف پنچر والا کون ہے، کسی کو کیا پتا یار. جب اس طرح دعائیں مانگیں گے لوگ کہیں گے اللہ ہے وہ ٹھیک کر دے، تیری مرضی، نہیں بھی کر تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ اپنے خاص محبت والے چاہنے والوں کو بتایا کرو. کوئی بزرگ ہیں جن سے تعلق ہے، یا امام سے خود کہہ دو کہ مفتی صاحب میرے فلاں کی طبیعت خراب ہے آپ دعا کر دیں، کیونکہ آپ کو عقیدت ہے امام صاحب سے شاید ان کی دعا، تو انسان کھڑے کھڑے وہی دعا کر دے. یہ سنت ہے. صحابہ نبی کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں فلاں کے لیے دعا کروا دیں، صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں. نبی اسی وقت کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور بہت دفعہ سامنے قبول بھی ہو جاتی تھی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ مجمع میں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دے, میں بھی انہی میں سے ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے 27ویں رات کو سب کے سامنے دعا کروا دیے گا, بس یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم اجعل عکاشۃ منہم, اے اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. جب حضرت عکاشہ کی دعا نبی نے مانگی صحابہ کو تو جوش پیدا ہو گیا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گئے. کیا مطلب, حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت اس کے لیے رکھی تھی جو اس فضیلت پہ بہت زیادہ حریص ہو, اور یہ حرص عکاشہ میں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں. یہ بذریعہ وہی نبی کو پتا چلا نا کہ یہ اللہ اسی کے لیے قبول کرے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے گا, دوسروں کے لیے آپشن نہیں ہے. تو نبی سے تو ڈائریکٹ درخواستیں کی گئی ہیں. اس طرح علماء سے کہنا چاہیے کہ حضرت میرے فلاں کا مسئلہ ہے, یہ دعا کرا دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں آپ دعا, یہ ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی پرچیاں دے دے کے دعائیں کبھی کبھار ٹھیک ہے, اس کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کریں, اللہ کے ساتھ. اس کو پبلش کرنا آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی, ملیریا ہو گیا تھا, تو یہاں پھر دعائیں شروع, مفتی صاحب بیمار, ابے بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو, کیوں پبلک, پھر تبلیغ ترس کھا رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے, بیچارہ کہے آپ. لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے, مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی, مجھے آ کے کوئی کیا کہے, بولو بیچارہ. بھائی ہم تو بیچارے نہیں, ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں, آپ کے سامنے فنٹر ہیں ہم. ایسے ہی رہو, تو کون ہے اور کیا, وہ تو کون ہے میں بیچارہ. ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست, اللہ بچا کے رکھے, استغنا کے ساتھ ہی رکھے. لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا, ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو نا لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو. کوئی بھی دوا کھا رہے ہو, لوگ اپنی بیماری لوگوں کے سامنے ایسے نکلو, یہ کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو, ٹھیک ہے, لوگوں کے سامنے مت غم کو ظاہر کرو. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے, رحموتک خیر من رحموتک, کہ لوگ تجھ سے ڈریں. یہ بھی غلط ہے نا, ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا, لوگ تجھ سے ڈریں, لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو, یہ غلط ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں. نہیں آ رہی بات, دیکھو دو غلط چیزیں ہیں. لوگ آپ سے ڈریں, یہ بھی کیا ہے, غلط. یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا, ظلم کر رہے ہو آپ, لوگوں کو ڈرا رہے ہو. لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے, مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں. یہ زیادہ غلط, یہ آپ کے کمزور ہونے کی, یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے. ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے, ڈر سے ہوتی ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا, اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے, اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی. اور عزت بڑی چیز ہے. تو ہاں, ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس تین چیزوں کا معمول ختم کریں. لوگوں کے سامنے مت بتائے کریں یہ ہو گیا فلان ہو گیا, اللہ کے سامنے روئے انسان, اللہ کے سامنے اپنی حاجت. تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم. اللہ کے سامنے رونے سے, اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے, پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو. بھائی کھلے عام رو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو. ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو. آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں, پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے, اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. آدمی حیران ہوتا ہے, تم نے پہلے سے اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, کم بخت رو کیوں نہیں رہا. تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو, رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے, رونے والی صورت بنا لو, انداز رونے والا ہو, اسٹائل رونے والا ہو, جیسے بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے, یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے, رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا, پھر بھی انسان مانگتا ہے. یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے.
بہت مشکل ہے بات سمجھانا بہت. آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں. کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت, پھر بھی عبادت کرے انسان. تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرنے. جیسے اذان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا, بعض دفعہ ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے, اذان نہیں ہوئی ہے, تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے, وہاں اذان پڑھنی ہے. اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا, ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے, ملا. لوگ کیا کہیں گے, ملا کہیں گے. ابے یہ تو پورا ملا نکلا. ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں. اچھا بھلا نوجوان, فٹ فاٹ, کھاتا پیتا, خوبصورت آدمی. اس کے لڑکی والے آ گئے گھر میں منگنی کرنے کے لیے, اتنے میں اذان کیا. لڑکا گھر میں نہیں تھا, اذان کی آواز آئی. اب لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے, یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے. لڑکی والوں نے کہا ابے یہ تو ملا نکلا. یہ کیا نکلا؟ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا. تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, اللہ کہے گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کبھی جنگل میں, ٹرین میں, جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو, بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے, پراپر طریقے سے اذان دو. اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو, ٹھیک ہے نا. اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کمبختوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی؟ اذان بہت بڑی عبادت ہے, اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے. اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں, اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے. آج کل اذان شروع ہوتی ہے, اللہ وہ اتنا کھینچتا ہے, اذان کو اتنا کھینچتا ہے. یہ مد کہیں بھی ثابت نہیں ہے اذان میں. دیکھو اللہ اکبر میں جو الف کی مقدار ہے نا, اللہ, یہ اللہ ہی ہے بس, اللہ ہو نہیں ہے کہیں بھی. تجوید کی روح سے ادھر مد بنتا ہی نہیں ہے. ہاں جب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاح تو یہاں مد ہے, صلاح کو کھینچ سکتے ہیں, حی کو نہیں کھینچ سکتے. حی علی الصلاح, لوگ کیا کریں حی علی الصلاح, عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ ہم کہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے, تو اذان جب شروع ہوئی نا تو وہ کہنے لگے وہ ایسے اسٹائل میں اذان کے میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ میم بن جائے گی اس پہ, تو بس وہ خود ہی سوچ لیں. ہم لڑکے بیٹھے تھے, ہم کو ہنسی آنے لگی. ہم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, پتہ نہیں اذان دے رہا ہے کیا کر رہا ہے. ایک امام نماز پڑھا رہے تھے, السلام, پوری نماز صحیح پڑھائی. جب وہ سلام پھرنے لگے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ رہے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ادھر کو مار. عجیب, نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ اذان سیکھتے ہیں. جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے. ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دیہات میں, وہ پوری سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا. بس انہوں نے نورانی قاعدے میں توئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا. تو ہوتا ہے, یہ تا نہیں ہوتا. باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے. اب وہ نماز پڑھنا الحمدللہ رب العالمین, حمدو کو پڑھ رہے ہیں حمدو, ہم نے برداشت کر لیا. اہدنا الصراط, صاد نہیں نکل رہے, لیکن جہاں تو آئے گی نا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہہ رہے یار پورا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں تو آتی ہے تم, تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بھائی. اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی اذان ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا نہ کریں. ایک تو خلاف سنت بھی ہے, دوسرا لوگوں سے پھر ادب نہیں ہوگا اذان کا. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے, اذان کو غور سے سننا چاہیے. جب آپ اتنی لمبی کھینچو گے اذان تو پھر کہاں اس کا ادب ہوگا, کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. مختصر اذان دے, مختصر, اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر اللہ اکبر, بس. اشہد ان لا الہ الا اللہ, لا پہ مد ہے, الہ پہ نہیں ہے. نہیں یاری بات, ہم ایسے ہی اذان دیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں, وہ حرم کا ماحول ہے, ایک حرم کی ایک برکت ہے, وہاں لمبی اذان ہی تو سننے کے لیے جاتے ہیں لوگ.
بہت سے عرب علماء کو اس پہ بھی اشکالات ہیں. بہت سے عرب تو کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے یہ خلاف سنت ہے، لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑو. وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا. نارملی جب آپ اذان دیں تو اتنی لمبی اذان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا، اس کا ادب کرنا ایک آزمائش بن جائے. اور پھر اسپیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں. اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی اذان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے اذان دیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں. تو جلدی سے میں یہ بات کو ختم کروں. دیکھو، دعائیں مانگنے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو، اس کا معمول بنا لو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں. تو جتنی دعائیں ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، جا مانگ ڈاکٹر سے، میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں، لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج، تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا. تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں. تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو، دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا، مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی. یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے. اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ آپشن ہے نا. آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے. بھائی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے، غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے، یہ کہے گی نا گورنمنٹ. آگے دھمکی تو نہیں دے گی جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا. ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ. دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں، دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا. وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے. بڑا زبردست تھا. انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھتے کہ کھانا ہے کھا، نہیں تو یہاں سے دفع ہو جاؤ. ٹھیک ہے. پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی؟ وہ میرا بیٹا کھا لے، یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی، میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے. پہلے منتیں کرے گی، بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی، کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے کی. بے غیرت، تو نے بنوایا کیوں مجھ سے؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے. یہ تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو. کسی کو آپ نے ہدیہ دیا، 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے آپ نے کسی کو دیے، یہ آپ کی خدمت میں، وہ کہہ رہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کا، بڑی نوازش، آپ بندوق نکال لے، تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا. تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے. لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل انداز بالکل الگ ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے مانگو. یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے، ہے بھائی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا. بس یہ اللہ ٹھیک ہے، ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا، ہمیں یہ بات پتہ چل گئی. اب ہماری مرضی، ہم جب چاہیں تو اس سے مانگے. ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا، اب ہماری مرضی، اب ہمارے کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو. کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ مانگے یا نہیں مانگے. نہیں آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے. ٹھیک ہے نا، بندوق نکال لی. اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی. یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا. میں نے تو کہا ہے مانگو، اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. ارے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ، تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا. یہ نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو. یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا. یہ کہا قرآن نے. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ نے کہا فن کے ہو، نکاح کرو. یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں.
बशर्ते कि गुनाह से बचे इंसान, गुनाह करोगे फिर तो जाओगे जहन्नम। लेकिन जो भी अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनको बंदूक की नोक से नहीं अल्लाह ने कहा, क्योंकि वो नेमत फिर नेमत रहती नहीं है, वो नेमत थोड़ी रहती है फिर वो। लेकिन यहां अल्लाह क्या कह रहे हैं, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हम खुश हो गए, जबरदस्त अल्लाह की तरफ से इनाम मिल गया, ठीक है, जब सहूलत से टाइम मिलेगा तो मांग लेंगे, मूड होगा, और नहीं भी मांगा तो अल्लाह ने बस एक ऑप्शन दिया है कि मांगोगे तो मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, अंदाज देखो, कहा कि अगर नहीं मांगा, अगर नहीं मांग तो जहन्नम में जलील करके दाखिल कर दूंगा। सवाल पैदा होता है, अल्लाह ये तू गिफ्ट दे रहा है या हमें डरा रहा है, आजमाइश में डाल रहा है? अल्लाह कहते हैं गिफ्ट भी दे रहा हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा सेठ आपको एक खाली चेक दे और कहे इस पे पैसे लिखो और साइन कर दो, और आप उस चेक को उठा के उसके सामने डस्टबिन में डाल दो, इसका मतलब आपका ये नहीं है कि आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपका सेठ के बारे में ख्याल है कि इसने झूठा चेक दिया है, ये झूठ बोल रहा है, वरना कभी आप उसको डस्टबिन में उठा के नहीं फेंकते। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल। आप गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है, एक सेठ ने आके आपको एक सोने की डली पकड़ा दी, कहा ले मौज करिए, करोड़ों रुपए की है, आपने उठा के उसको आपने कहा आपने अच्छी ऑफर की मुझे, बहुत अच्छा तोहफा है, बहुत खुशी हुई, अब आप जा सकते हैं। बेगम से कहा इसको कचरे में फेंक दो। सेठ को पता चलेगा ना तो वो कहेगा बेटा तू इतना बड़ा सेठ तो है नहीं कि तुझे इसकी जरूरत ना हो, ये तो मैं जानता हूँ, खाने को तेरे पास रोटी नहीं है, ये जो तूने इसको डस्टबिन में फेंका है ना, ये इसकी अलामत है तू मुझे झूठा समझता है कि मैंने तुझे जो सोने की डली दी है वो सोने की नहीं है, उस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये किसके झूठ बोलने, ये असल में तू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे। अल्लाह कहते हैं मांगो। अल्लाह को पता है कि हम सब मोहताज हैं, हमारे दर्जनों मसाइल हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके सारे मसले हल हो गए। मसला हल होता है तो 20 मसले पैदा करके हल होता है वो। अब देखो कितने मसाइल हैं, किसी कोई बेरोजगार है, पैसे नहीं है, पैसे आ गए तो खतरात बढ़ गए, डकैती का खतरा, पैसे आ गए तो 10 मसाइल खड़े हो गए, और कोई मसला खड़ा हो गया, गुर्दे का मसला ठीक हुआ, हार्ट का पेशेंट बन गया, और 20 किस्म के मसाइल है ना। सब कुछ ठीक है तो फिर भी सुकून नहीं है जिंदगी में, नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं। दुनिया में टेंशन लेस आदमी कोई भी नहीं है। अब अल्लाह ने कहा मांगो। अब हमें अल्लाह ने ब्लैंक चेक दे दिया है कि जो लिखोगे मैं दे दूंगा तुम्हें। आपने अल्लाह की इस ऑप्शन को, अल्लाह की इस नेमत को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। आप हर एक के दर पे जाके अपनी हाजतें बयान करते हो, कभी थाने में पहुंचे हुए होते हो, कभी डीसी ऑफिस पहुंचे हुए होते हो, कभी डीएसपी के पास पहुंचे हुए होते हो, कभी वजीर आजम से राब्ते की कोशिश में, कभी मस्जिद के इमाम से आके कह रहे होते चुड़ैल आ गई है, कोई दम दरूद करके उसको भगा दो घर से, 10 किस्म के। लेकिन अल्लाह का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार नहीं हो तो ये इसकी अलामत नहीं है कि आपके मसाइल हल हो गए, ये इसकी अलामत है कि आपने अल्लाह की ऑफर को हल्का समझा है, अल्लाह को माज अल्लाह आपने झूठा समझा है, अल्लाह को माज अल्लाह आपने उसके बयान को सियासी बयान समझा है। लेकिन जो ईमान वाले लोग हैं वो अल्लाह की इस ऑफर से फायदा उठाते हैं। किताबों में लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब उनसे बिछड़े थे, इतनी अल्लाह से दुआएं मांगी कि उनके घुटने सजदे में गिर गिर के दुआएं मांग मांग के उनके घुटनों और बाजुओं पे निशान पड़ गए थे। अंबिया बहुत दुआएं मांगते हैं, हर बात में दुआ, हर बात में दुआ। कुरान कहता है मुजाहिदीन जो मैदान जंग में लड़ाई के लिए उतरते हैं वो क्या दुआ मांगते थे? रब्बना अफरिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर सब्र को उंडेल दे, हमारे कदमों को मजबूती से जमा दे और हमें इन दुश्मनों पर फतह दे। तमाम असबाब वसाइल के साथ उतरे, मगर दुआएं किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। बदर में देखो अल्लाह ने हमारे नबी से वादा किया था मदद करूंगा, लेकिन सहाबा कहते हैं नबी पूरी रात मुसल्ले पे सर्दे में रोते रहे हैं, अल्लाह से मदद की दुआएं मांगते रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने तो मदद का वादा किया है, फिर भी मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह अगर ये 313 शहीद हो गए तो तेरी दुनिया में इबादत करने वाला कोई भी नहीं होगा। अल्लाह को वास्ते भी दे रहे हैं। जहां पैगंबरों के साथ कोई जकरिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं, अल्लाह से औलाद मांग रहे, पूरी जिंदगी इसी में गुजर गई, बुढ़ापे में जाके औलाद मिली है। तो सारे पैगंबरों का अल्लाह ने यही तस्करा किया, हर बात में दुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हाजत पूरी हो रही है फौरन क्या कर रहे हैं? अल्लाह से दुआ।
अय्यूब अलैहिस्सलाम परेशानियों में, जिंदगी टेंशनों में, बीमारियों में, कुरान कहते हैं अल्लाह से हाथ उठा के दुआएं मांगते थे। अन्नी मस्सनी अद्दुर, ऐ अल्लाह बहुत परेशानी में हूँ। अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला। पैगंबरों को इससे गरज नहीं होता, इससे गरज नहीं होती कि दुआ कबूल हो रही है या नहीं हो रही। वो कहते हम मांगते रहें, बस हमारा काम क्या है। और याद रखो जब कबूल ना हो रही हो ना, फिर मांगने का मजा है। मजा कब है? आपके कैसी उल्टी उल्टी बातें करने के लिए मुझसे ने बुलाया है। कबूल ना हो रही हो ना, तो फिर है मांगना। तभी तो ये इसकी अलामत है कि आपका अल्लाह पे ईमान है और वही कबूल होती है। बाज दफा आप अल्लाह से जो चीज मांगते हैं अल्लाह वो नहीं देता, उसका ऑल्टरनेट दे देता है। एक साहब का फोन आया, मुझे किसी से इश्क हुआ हुआ है और मैं दुआएं मांग मांग के थक गया, फिर भी नहीं हो रही शादी। आजकल तो लड़कों के यही मसाइल है, मांग मांग के दुआएं थक गया। तो आप कहते हैं दुआएं कबूल होती हैं, मैं तो फिर इस पे और तड़का लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ बहुत से लोग कहते हैं हम जिसको मांग रहे हैं वो मिली नहीं। चलो नहीं मिली, मुकद्दर में होगा, दुआ कबूल नहीं हुई। मुफ्ती साहब कह रहे हैं दुआएं क्या होती हैं? कबूल। लेकिन उसकी कहीं और शादी की खबर हमें मिल रही है। तो अल्लाह अगर दुआ कबूल नहीं करता तो कम से कम ऐसा तो ना करे ना कि उसकी कहीं शादी हो रही है और हमें इत्तला मिल रही है। खुशी खुशी लोग बता रहे हैं तुम्हें पता है उसकी शादी हो गई। चलो यहाँ तक भी बात समझ में आती है। उसके बच्चा हुआ, हमें इत्तला दी जा रही है, अरे तुम्हें खुशखबरी सुना है वसीम भाई, कोई वसीम बैठे हो तो माजरत, तुम्हें पता है वो जो तुम्हारी क्लास फेलो थी उसकी एक जगह शादी हो गई थी, उसके माशाल्लाह आज बेटा पैदा हुआ है। और इंसान तबता है यार हमने तो लैलतुल कदर में दुआएं मांगी थी हमें मिल जाए, और उधर भी चले भी वहां गई और उसके बच्चा भी पैदा हो गया। और तबाही उस वक्त आती है जब वो बच्चा समझदार होके आपको मामू कहना शुरू करता है। जब आप उनके घर जाए मिलने के लिए और वो आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड बच्चे को तारुफ करवा रही हो, तुम्हारे मामू लगते हैं ये रिश्ते में, हकीकी तो नहीं है लेकिन रिश्ते में क्या लगते हैं? मामू। तो आप कहोगे यार ये दुआएं कबूल हो रही है, ये क्या हो रहा है? तो इस तरह भी होती हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि जो ये मायूस होते हैं ना, ये कबूल तो नहीं हो रही। ओ भाई, तो दुनिया में एक ही औरत पैदा हुई है क्या? अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि वो तेरे लिए नुकसानदेह थी, हर चीज तुम्हारे लिए नहीं है। कुरान क्या कहता है? आसान तकरहू शैअन, बहुत सी चीजों को तुम पसंद नहीं करते लेकिन अल्लाह ने उसमें खैर रखी होती है। बहुत सी चीजों को तुम पसंद करते हो, अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर नहीं रखी होती। वल्लाहु यालम, अल्लाह कहते हैं मुझे पता है। व अंतुम ला तालमून, तुम जाहिल हो, तुम नहीं जानते। अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश मत करो। सूरह कहफ में वाकया नहीं है क्या कि हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान बच्चे को कत्ल कर दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों मारा, इनमें माँ बाप का क्या कसूर था? फरमाया ये बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का बागी बनता, इसलिए अल्लाह ने उठा लिया इसको। और नेक वालदैन थे, अल्लाह इनको दूसरी औलाद देगा। अब वो वालदैन तो रो रहे होंगे, हाय हमारा बच्चा अल्लाह ने छीन लिया हमसे। भाई अल्लाह के इल्म में ये बात है कि इसके का नेमुल बदल अल्लाह तुम्हें अता करेगा, और वो ऐसा होगा जो तुम्हारी खिदमत करेगा। हमें नहीं पता, कुछों की औलाद नहीं होती, वो परेशान है, हो क्यों नहीं, इसी में खैर है। क्या भरोसा कोई औलाद हो और वो आप ही का सर बजाना शुरू कर दे। वो आप जो जैसा चल रहा है अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह मेरे साथ यही ठीक, सर पे बाल उगाए ठीक है, नहीं यूं बोला करो मुझ पे टिन सूट करती है इसलिए अल्लाह मुझे बाल नहीं दे रहा। बहुत से लोगों के मसले बाल ही नहीं उग रहे, मालिशें कर करके, जैतून की मालिशें, ये आंवला खा लिया उन्होंने, लगाने के बजाय ना खाना शुरू कर दिया उन्होंने, नहीं उग रहे हैं। ऐसे लोग ऐसे गंजे दुनिया में मौजूद हैं। मुझसे आके पूछ रहे होते हैं आपने क्या किया है जो आपके बाल उगाए? तो भाई हर एक के नहीं उगेंगे, ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। तो इसी में सब्र करो यार, मर के क्या हो जाएंगे, खत्म। इसी में इस पे रोटियां पकाओ। जब एक बड़ा सर हो ना और बड़ी खूबसूरत सी टिंड हो, तो मेरा तो दिल करता है इसको धूप में गर्म करके इस पे चपातियां, मजा आता है। सर भी बड़ा हो और तमीज से बना हुआ, तो एकदम एक ऐसा ऐसा फील सा होता है। खैर ये तो मजा, उस पे एड्रेस लिख लो, कभी गुम नहीं हो गया। तो अगर अल्लाह ने टिंड दिए, बहुत से काम उस टिंड से लिए जा सकते, एड्रेस लिख दो उस पे, तो उसका फायदा ये होगा कि कभी भी गुम नहीं हो। खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह ने जो आजमाइश मुकद्दर की है, क्या करो भाई, सब्र। खवातीन परेशान होती हैं, बच्चे मर जाते हैं बाज़ दफ़ा बचपन में। नबी ने क्या फरमाया? जिस औरत का बचपन में बच्चा मर गया और उसने सब्र किया, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ।
بے صبر لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں، جوان بیٹا مر گیا، آنسو نکل رہے ہیں ان کے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنسو نکل رہے ماں کے، لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں، کہیں تو مجھے بے صبر لوگوں میں شامل نہ کر لینا. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں، جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے، اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں. دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی. اب تو چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، شور شرابہ، گھروں میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا، اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے. یہ تو صبر کرنے والے پسند ہے. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، اس چکر میں مت پڑو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی. ہر چیز اللہ سے مانگے. نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو، لوگوں سے مت مانگو. ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے؟ اللہ سے. پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑگڑا کے مانگتا ہے نا، دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اسے. دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا، تسلی ہو گئی، آپ کا کام اب ہو جائے گا، اب آپ ٹینشن نہ لیں. لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے، اب ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا، اب یہ پروسیس سے گزرے گی، جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہونا ہے، گاڑی آپ کے نام ہونی ہے، گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا. تمیز سے بیٹھ جاؤ. وہ بار بار جا کے وہاں پوچھتے نہیں رہو فون کر کے سر میرا کام ہو گیا، سر میرا کام ہو گیا. بھائی فائل پیشنٹ آپ ہاسپٹل میں، اچھے ہاسپٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو، آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے، اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا، اب آپ تسلی سے. تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا، فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے، تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے. میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے؟ اللہ کے. اب اس کی مرضی ہے، وہ کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک. اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا، لیکن اللہ آزماتا ہے. اور ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی. عجیب حدیث ہے. دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا، تبھی تو کہہ رہا ہے. لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہتے نا، اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی، ساری قبول ہو رہی تھی. جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند. اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی، وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں قبولات. یہ ہم بیوقوف ہے جو ہم سمجھ رہے کہ نہیں ہو رہی. کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ. تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائیں. اگر اس رمضان میں ہم صرف دعا کرنا ہی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے. اور حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے جن کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی نا، تو وہ بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عادت چھڑوا دے. تعلق ختم نہ کریں اللہ سے، لنک ختم نہ. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو اللہ سے تعلق ختم کر دیں. لنگڑا لولا تعلق ہو، گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو، لیکن رکھو، تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے، اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی قبر میں یہ دوستی کام آئے گی، اور جس نے دنیا میں اللہ سے لا نہیں لگائی، اللہ کو یاد نہیں رکھا، بیوی بچوں کے بکھیڑوں میں، دوستوں کے بکھیڑوں میں، رشتہ داروں کے بکھیڑوں میں پڑا رہا، پیسوں کے بکھیڑوں میں، تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے. قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، یہ قبر کی میں روشنی کا ذریعہ بنے گی. اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے، نہ مانگنے کی عادت ڈالی، یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے. پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے، خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل. جب پریشانی ہوتی ہے بھی تو ہندو بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. کورونا پھیلا ہوا ہے، وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو. بھائی ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے بتایا کرتی تھی، اور بھی میں نے یہاں ایک بزرگ تھے ان سے بھی سنا کہ جب ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہندو مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ قحط دور ہو جائے. تو جب سخت مصیبت آتی ہے، میں نے ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا تو کراچی سے ہم پتہ نہیں اسلام آباد یا لاہور،
تو کیا ہوا ہے جہاز میں اکثر لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر، زیادہ تر نہیں، اکثر جو اللہ کو ذرا کم ہی یاد کرتے ہیں، ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں، پیسہ ہوتا ہے تو ورنہ وہ ٹرین سے، نیک آدمی ہوتا تو ٹرین سے جا رہا ہوتا نا، یا بس سے جا رہا ہوتا، بیچارہ چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا، پیسہ آتا ہے تو دین اکثر چلا جاتا